بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پنجاب بھر کی جیلوں میں سیکیورٹی سخت کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے آئی جی جیل خانہ جات کو مراسلہ بھجوایا ہے، جس میں اڈیالہ، میاں والی، اٹک اور ڈیرہ غازی خان کی جیلوں میں سخت حفاظتی انتظامات کی ہدایت کی گئی ہے۔ جیل خانہ جات کے ترجمان کے مطابق جیلوں میں سیکیورٹی آڈٹ اور بم ڈسپوزل اسکواڈ سے چیکنگ کا حکم دیا گیا ہے۔ جیل آنے جانے والے اہلکاروں کی سخت چیکنگ، بیرونی دیواروں پہ خاردار تاریں لگانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ حفاظت پر تعینات پولیس اور رینجرز کی فرضی مشقوں کی ہدایت کر دی گئی۔ دوسری طرف عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پابندی 2 ہفتوں کے لیے عائد کی گئی۔ ابھی تک جو شیڈول تھا اس میں منگل اور جمعرات کا دن عمران خان کی ملاقاتوں کے لیے مخصوص تھا۔ ساتھ ہی میڈیا کو بھی عمران خان کی کوریج سے روک دیا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 کے باہر میڈیا گاڑیوں کی پارکنگ پر بیریئر لگا دیے گئے ہیں۔ میڈیا کیمروں والی جگہ بھی بند کر دی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے گزشتہ روز ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ظاہر ہے کہ کوئی ایسا تھریٹ ہے جو بہت خوفناک ہے، ورنہ صرف عمران خان کی ملاقاتیں بند کرنے کے لیے پنجاب بھر کی جیلیں بم ڈسپوزل اسکواڈ سے چیک کروانے کی کیا منطق؟ مسئلہ مگر یہ ہے کہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ کیا گیا، خصوصاً ان کی شادی کو مشکوک بنا کر سزا سنانے سمیت، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اپنا اعتبار کھو چکی اور حکومت اس کی اعلی کار ہے۔ الیکشن میں پی ٹی آئی کو ہروانے کے لیے الیکشن کمیشن سمیت تمام اداروں کو ہموار کیا گیا اور ایسا گرا ہوا ہتھکنڈا استعمال کیا گیا جو کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ جنرل باجوہ ذاتی طور پر شریک ہوئے اور عمران خان کو 2 صوبوں میں حکومت ختم کرنے پر قائل کیا تاکہ جنرل الیکشن ہو جائے۔ اس سب کے بعد حکومت اور سیکیورٹی کے ادارے اپنا اعتبار کھو چکے ہیں۔ بشرا بی بی کو بھی عمران خان کو تکلیف پہنچانے کے لیے مشق ستم سے گزارا گیا۔ ایک بارگیننگ چپ بنانے کی کوشش کی گئی۔ گو بشرا بی بی بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو مال کمانے کے لیے ہر ہتھکنڈا استعمال کرنے پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ عمران خان اور بشرا بی بی کے نجی معاملات تھے۔ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کسی کو شادی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ ان سارے ہتھکنڈوں کا نتیجہ یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کسی سیریس تھریٹ کی وجہ سے بھی ملاقات بند کروائے تو شکوک ہی پیدا ہوں گے۔ پورے پنجاب کی جیلوں کو بم ڈسپوزل اسکواڈ سے چیک کروانے سے صاف ظاہر ہے کہ تھریٹ کیا ہے۔ سیکیورٹی اداروں کو جو معلومات ملتی ہیں، مثلا فرض کیجئے کہ وہ کوئی فون کال انٹرسپٹ کرتے ہیں، تو اس میں اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی کہ کل 6 بجے اٹک جیل پہ بم دے مارنا ہے۔ گفتگو کوڈ ورڈز میں ہوتی ہے جسے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جیل اور دھماکے کا ذکر ہوگا، ورنہ اگر کسی مخصوص جیل کا ذکر ہوتا تو پنجاب بھر کی جیلوں میں سیکیورٹی ہائی الرٹ نہ ہو جاتی۔ اب آ جائیے اس بات پر کہ کیا عمران خان کے قتل کا کوئی منصوبہ ہے؟ تو یقیناً ہے۔ ان پر پہلے 2 حملے ہو چکی ہیں اور ٹانگ میں گولی بھی لگ چکی ہے۔ گو نفرت بھری سیاست میں بعض مہربان اس محبت بھری رائے کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں کہ کوئی گولی نہیں لگی، لیکن اگر کوئی گولی نہ لگی ہوتی تو عمران خان کا مقابلہ جن سے چل رہا تھا، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے، وہ ایک لمحے میں باضابطہ طور پر یہ موقف اختیار کرتے کہ کوئی گولی نہیں لگی اور ڈرامہ ہو رہا ہے اور ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ عمران خان کا مذاق اڑایا گیا کہ وہ سر پہ بالٹی پہن کر عدالت میں پیش ہوتا ہے، حالانکہ عمران خان نے کبھی اس طرح کی سیکیورٹی استعمال نہیں کی۔ اس کے جلسوں میں ایک پورا جلوس سٹیج پر چڑھا ہوتا تھا اور وہ کبھی کوئی بلٹ پروف شیشہ بھی استعمال نہیں کرتا تھا۔ اس کے باوجود اگر اس نے بالٹی نما حفاظتی اقدامات کو گوارا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھریٹ انتہائی سنگین تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت یا اس کے پیچھے موجود اصل قوت جس کے ساتھ عمران خان کی دشمنی چل رہی ہے، وہ عمران خان کو قتل کروانا چاہتی ہے؟ میرا نہیں خیال۔ اسٹیبلشمنٹ یا اس کی اعلی کار حکومت اگر عمران خان کو قتل کرواتی ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان خود اسے ہی ہوگا، معاملات اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، جیسا کہ بے نظیر کے قتل سے ہوا تھا۔ اس طرح کے قتل کے نتیجے میں ایک ایسا ہنگامہ ہوتا ہے جس میں معاملات اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی قوت کے ہاتھ میں نہیں رہتے۔ بے نظیر کے قتل سے زرداری صاحب کے اقتدار اور جنرل مشرف یعنی فوج کی مکمل شکست کی راہ ہموار ہو گئی تھی، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح عمران خان سے انتقام لینے اور اسے نشانہ عبرت بنانے کی کوشش کی، اس کا ناقابل بیان خمیازہ یہ ملک بھگت رہا ہے۔ ڈالر کی اصل قیمت $250 روپے تھی، جو اس وقت 280 پہ پہنچی ہوئی ہے، یعنی $350 پہ۔ اس کے نتیجے میں تیل مہنگا اور تیل مہنگا ہونے سے پوری معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ ملاقات پہ پابندی کا معاملہ عدالتوں میں چلا جائے گا، بلکہ جا چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ حکومت عدالت کو بتائے گی کہ کس طرح کا تھریٹ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو جیل میں قتل کرنا چاہتی ہے یا کر سکتی ہے، نقصان خود اسے ہوگا۔ سندھ کابینہ کے 9 اراکین نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔
گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے نئے وزراء سے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ حلف برداری تقریب میں شریک ہوئے۔ حلف اٹھانے والوں میں شرجیل میمن سمیت کئی بدنام زمانہ اراکین شامل ہیں جن کے خلاف منی لانڈرنگ کے ثبوت اٹھا کر اسٹیبلشمنٹ کریا گھوما کرتی تھی۔ حلف لینے والے ڈاکو، حلف دینے والے ڈاکو، حلف کا بندوبست کرنے والے ڈاکو۔ خود زرداری صاحب کے خلاف جو ایویڈنس تھے جس میں فلودے والوں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلتے رہے، ایان علی والا جو منی لانڈرنگ کا معاملہ تھا، جعلی اکاؤنٹ سے مقصود چپڑاسی سمیت شریف خاندان کے خلاف جو منی لانڈرنگ کے ثبوت تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ صحافیوں کو بتایا کرتی تھی اور ان پہ پروگرام کروایا کرتی تھی۔ جنرل راحیل شریف کے دور میں سندھ اور بلوچستان میں چھاپے مارے جاتے تھے اور ان سیاستدانوں اور ان کے فرنٹ مینوں سے اربوں روپے برآمد ہوا کرتے تھے۔ آج وہ سب مل کر اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے اس ملک پہ دوبارہ، بلکہ کہہ لیجئے کہ آخری بار حکومت کرنے آ رہے ہیں۔ شریف خاندان، زرداری خاندان اور سندھ کابینہ سمیت سب کے اصل اثاثے ملک سے باہر ہیں۔ ویسے خواہ وہ یہ کہتے رہیں کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں، جیسے ہی ان کو اندازہ ہوگا کہ ملک سری لنکا کی طرح کولیپس کرنے والا ہے، وہ چھلانگ مار کر باہر نکل جائیں گے۔ دور اندیش اسٹیبلشمنٹ کا حال یہ ہے کہ ایسے حالات میں وہ آخری دم تک کوشش کرتی رہے گی کہ عمران خان سمیت کوئی بھی سیاستدان اقتدار میں آئے تو اسے کلیئر مینڈیٹ نہ دیا جائے، کمزور رکھا جائے، اپنا محتاج رکھا جائے۔ اگر نواز شریف کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے تو ساتھ ہی جہانگیر ترین کے سر پہ بھی ہاتھ رکھا جائے۔ کسی کو مضبوط نہیں ہونے دینا، چاہے اس کی قیمت یہ ملک چلائے، لیکن کوئی طاقتور وزیر اعظم آنے نہیں دینا۔ سیاسی پارٹیوں میں جہانگیر ترین اور علیم خان جیسے گروپ سے معاملات چلائے جائیں، یا جیسے جنرل باجوہ تحریک لبیک اور مولانا فضل الرحمان کو استعمال کرتے ہوئے منتخب حکومتوں کے خلاف دھرنے کرواتے رہے۔ خود آخری دن جنرل باجوہ کے 12 ارب روپے کے اثاثے برآمد ہو گئے۔ آج تک کسی نے ان سے استفسار نہیں کیا کہ آپ کی سپہ سالاری کے دور میں آپ کے خاندان کے 12 ارب روپے کے اثاثے کیسے بنے۔ الٹا خبر دینے والوں اور انفارمیشن دینے والوں کو نشانہ مشق بنا دیا گیا۔ فرانس میں وہ ایک افغان پشتون کے ہاتھوں ذلیل ہوئے۔ حالت یہ تھی کہ اس سے کہا میں آرمی چیف نہیں۔ اس سے آپ جنرل باجوہ کی چکر دینے کی ٹینڈنسی چیک کریں کہ منہ پر مکر گئے کہ میں آرمی چیف ہوں ہی نہیں، حالانکہ سینہ تان کر انہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہاں میں 6 سال پاکستان کا آرمی چیف رہا ہوں اور جو کچھ کیا پاکستان کے مفاد میں کیا۔ بہرحال اس سندھ کابینہ کی تشکیل اور سندھ کیا پنجاب اور مرکز کی کابینہ کی تشکیل پر بھی اسٹیبلشمنٹ کو 21 توپوں کی سلامی۔ سپریم کورٹ نے صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو حکم نامہ لکھا، اس کا لب لباب یہ تھا کہ سپریم کورٹ یا اس کے رجسٹرار نے کسی صحافی کے خلاف کارروائی کا نہیں کہا۔ ایف آئی اے کے صحافیوں کو جاری کردہ نوٹسز میں عدلیہ کا نام غلط طور پر استعمال کیا گیا۔ نوٹسز سے پیغام گیا کہ سپریم کورٹ صحافیوں کے خلاف کارروائی کروا رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اصل میں اس معاملے کو سب سے زیادہ ہائی پسند تور کی وجہ سے ملی۔ اس نے چیف جسٹس کے خلاف کھل کر ویلاگز کیے۔ موقف اس کا یہ تھا کہ چیف جسٹس نے بلے کا نشان چھین کر اسٹیبلشمنٹ کے دھاندلی کے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس معاملے میں میری رائے بھی یہی ہے۔